کراچی تو بار بار 35 سال سے MQM بیچ رہی ہے، اس کی آبادی بیچ رہی ہے، وڈیروں کے ہاتھوں ہماری نمائندگی بیچ رہی ہے، 10 سیٹیں کم کر دیں قومی اسمبلی کی، 17 سیٹیں کم کر دیں ہماری صوبائی اسمبلی کی۔ کراچی سے وزیر اعلیٰ بننے کی رمق پیدا ہوتی ہے، MQM بیچ دیتی ہے، وڈیروں کو دے دیتی ہے یہ اختیار کہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مردم شماری پر انہوں نے جال سازی کر کے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM نے اس کی منظوری دے دی، 1.5 کروڑ گنتی کم کر دی ہماری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے کام کیے جا رہے ہیں اس میں ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ کراچی کے، ہم ان کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بھی ہم نے سیکھا ہے، اس لوکل باڈیز بلدیات کو بھی انشاءاللہ واپس لیں گے ان سے، اور قومی اور صوبائی انتخابات میں جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کریں گے اللہ نے چاہا، اور جماعت اسلامی کو بھاری مینڈیٹ شہر سے مل گیا ایک مرتبہ، ہم حکومتیں بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں اس شہر کے مسئلے کو حل کریں گے، اس لیے کہ اس طرح سے یہ شہر نہیں چل سکتا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ شہر نہیں چل سکتا، برباد ہوتا رہے گا، یہ صوبہ بھی برباد ہوتا رہے گا۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اب مرتضیٰ وہاب صاحب جن کو قبضے کے ذریعے سے لایا گیا تھا، ان کے لیے پہلے تو انہوں نے ضابطہ تبدیل کیا، خود جو لوکل باڈیز کی طرف سے ایک خط جاری ہوا تھا، اور وہ خط 16 مئی 2022 کو اس میں لکھا تھا کہ کوئی فرد بھی اپنے ٹاؤن سے باہر چیئرمین وائس چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کو یہ سہولت دی الیکشن کمیشن نے کہ وہ اپنے ٹاؤن کے باہر بھی 2 مزید جگہ سے الیکشن لڑیں، ایک جگہ سے تو انہوں نے وڈرا کر لیا، بھاگ گئے، ایک جگہ سے انہوں نے سب سے وڈرا کروا لیا ماشاءاللہ، اور کل شکریہ ادا کرنے گئے تھے عوام کا۔ اور بھائی عوام کا شکریہ کیا ادا کرنے گئے تھے ابراہیم حیدری، آپ نے تو لوگوں کو اغوا کر لیا، آپ نے تو جاموٹوں کے ذریعے سے قبضہ ہمیشہ سے ہوا، وہاں عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، یہ شہر کراچی ہے، اس شہر کراچی میں یہ کرتے ہیں تو اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے وڈیرے کیا کرتے ہوں گے؟ اور پرپوزر سیکنڈرز کو سب کو زبردستی بٹھا دیا، یعنی وہ آدمی جو اپنا شناختی کارڈ دے رہا ہے، وہ آدمی جو جا کر RO کے سامنے کسی کینڈیڈیٹ کو پروپوز کر رہا ہے، سیکنڈ کر رہا ہے اپنے دستخط کے ذریعے، وہ آدمی اگلے دن کہتا ہے نہیں صاحب میں نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا بدترین وڈیرہ شاہی نظام ہے، اور اس پر جشن منا رہے ہیں مرتضیٰ وہاب۔ قبضہ ہی رہتا ہے، یہ مینٹلٹی نہیں بدلتی، پڑھنے لکھنے سے جہالت ختم نہیں ہوتی، جاہلیت ختم نہیں ہوتی، ان لوگوں کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان ڈگریوں کا۔ اور ان کو لاڈلے مائنس لاڈلے پلس کا ویسے ہی بہت نام چل رہا ہے آج کل، ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ سب جگہ سے، ان کو تو یہ بھی سہولت ہے کہ یہ رہتے ڈیفنس میں جو KMC میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن ووٹ انہوں نے درج کرایا گزری میں، اور اس سے پہلے شناختی کارڈ میں پتہ تبدیل کروایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ گزری کے اس مکان میں جو نمبر دیا اس پہ کرائے پہ رہتے ہیں؟ اور جب بھی اب ہم بات کر رہے ہیں کیئر ٹیکر وزیر بلدیات سے، وزیر اعلیٰ سے، سیکرٹری صاحب سے، بس کل ہو جائے گا اور پرسوں ہو جائے گا، کیسے ٹھیک ہوں گی چیزیں؟ وہ الگ بات ہے کہ سالڈ ویسٹ اور واٹر بورڈ کا ایک پیرلل سسٹم ہے، اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 جون کو حلف اٹھایا چیئرمین وائس چیئرمین جو ٹاؤنز کے ہیں، انہوں نے جا کر اس مہینے میں DDO پاور دیے انہیں، لیکن ابھی بھی جو بجٹ بنا کر ٹاؤنز نے بھیجا اس کو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کا بجٹ اپروو نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ سوال نہیں کروں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ وزیر بلدیات یا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں یا وہ کیئر ٹیکر؟ اگر پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کا بجٹ پاس ہو گیا اور جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن چل رہی ہے۔ آج یہ بجٹ پاس کرنا چاہیے ان کو وہاں سائن کر کے، تاکہ ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں، اپنی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہمارے تمام منتخب لوگ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ تک نہیں کریں گے کہ ان کو بجٹ کا اختیار دیں تو کیسے کام چلیں گے، کیسے پروجیکٹ آگے بڑھیں گے؟ اس لیے اس کام کو فوری طور پر آج ہی کیا جائے اور یہ ڈیفنگ ڈیوسیز کو بھی ختم کیا جائے۔